ایج تھی ان کی، اور 60 سال کی عمر میں وہ ایسے فٹ تھے کہ شاید ہم 40 سال میں ایسے نہ دیکھیں. مجھے پہلے تو یقین نہیں ہے آپ کی عمر 60 سال ہے. تو میں نے کہا آپ کیسے فٹ ہیں؟ انہوں نے مجھے ایک بات کہی اور آج میں اس کو سنت سے ریلیٹ کروں گا. وہ کہتے ہیں عبدالحبیب صاحب کسی کے گھر میں اگر 8 گھنٹے خواتین کچن میں رہتی ہے نا تو ان کے گھر میں 80% بیماریاں ہوں گی. جن کے گھر میں روزانہ 6 گھنٹے چولہا جلتا ہے یا کچن کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ 60% بیماریاں ہوں گی. جہاں 4 گھنٹے وہ 40%، جہاں 2 گھنٹے وہ 20%. میں نے کہا جس گھر میں چولہا نہیں جلتا کہ بیماری نہیں ہوگی. میں نے کہا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلے گا تو کھائیں گے کیسے؟ تو کہتے ہیں یہ بتائیں نبی پاک کے گھر میں کتنا چولہا جلتا ہے. میں نے کہا ہاں یار ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو کیا نبی پاک کیا کھانا تناول فرماتے تھے؟ آرگینک. اب یہ چیزوں کو دیکھیے گا آپ، زیتون، کھجور، شہد، خربوزہ، ٹھیک ہے. اچھا گوشت بھی ہے تو سوکھا ہوا گوشت ہے، کڑھائیاں نہیں ہیں. مکھن پنیر جو ہم بنا کے وہ نمک گوشت. ہم تو اپنے گوشت کے اندر بھی وہ سب ملا رہے ہیں جو تیل مسالے اور پنیر اور پتہ نہیں کتنے قسم کے مسالے. وہ اس کو ہم نے گوشت کی جو طاقت تھی اس کے اندر کتنا چیز ڈال دیا اور کتنی چیزیں ڈال دی. میں اس کی بات ہی سنتا رہا. تو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ مجھے انہوں نے سمجھایا تھا اس وقت سمجھایا تھا کہ آپ اپنی غذا میں اکثر چیزیں وہ کھائیں جو اللہ نے بنائی ہیں، کم وہ کھائیں جو بندوں نے بنایا. میں وہ بھی سمجھ پایا. میں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بولے جو ڈائریکٹ اللہ نے بنایا نا، سارے پھل کھائیں، ساری سبزیاں کھائیں، سارے سلاد کھائیں، آپ نٹس کھائیں، ٹھیک ہے نا، جو بادام وغیرہ کاجو وغیرہ، پھر آپ کھجوریں کھائیں. اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور آپ غور کریں تو آج سائنس میں ڈاکٹروں سے ملا ہوں، بڑے بڑے نیوٹریشن سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں آرگینک چیزوں میں پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. پہلے کہتے تھے فروٹ کھاؤ گے شوگر ہو جائے گی. میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. کہتے فروٹ سے شوگر اب نہیں ہوتی. اب سائنس کہتی ہے ہاں اعتدال کے ساتھ کھائیں. آپ پوری آم کی پیٹی نہ کھا جائیں، ٹھیک ہے نا، ایک آپ پورا آم کھا لیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں کھاتا ہوں، میں صبح روزانہ الحمدللہ. اب میں آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اچھی نیت کے ساتھ اپنا شیڈول بتاتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ جب میں یہ بتاتا ہوں نا تو وہ کہتے ہیں یار روٹی اور چاول کے بغیر زندہ کیسے رہیں گے. ٹھیک ہے نا، میں 4 مہینے سے زندہ ہوں اور میں پہلے سے اچھی لائف گزار رہا ہوں، بہت فریش فیل کرتا ہوں. اب اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے تو جب تک آپ اس کو سائڈ پہ کریں گے نا تو پھر آپ کو چیزیں بہت ساری نظر آنا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو ہمیں نظر یہ کی چیز آتی ہے نا کہ بھائی 3 روٹیاں کھانی ہے روز کی یا 2 پلیٹ چاول کھانے ہیں. تو جناب آپ الحمدللہ سلاد، فروٹ، اور پھر آپ گوشت ڈائریکٹ تھوڑا سا لے لیں. آپ بوائل انڈے کھا لیں. اگر آپ کو فرائیڈ ایگ بھی کھانے تو کم تیل میں تل کے چمچ سے کھا لیں انڈے. میں 1-2 دن پہلے جگہ گیا، دوست کے گھر دعوت تھی، بڑا بہترین کہہ رہے عید آ رہی ہے عبدالحبیب بھائی گوشت نہیں بنایا، دال چاول بنایا. اچھا اب میں پہلے کیا کرتا تھا جب شروع میں نے ڈائٹ شروع کی تو میں لوگوں کو بتاتا تھا میں روٹی چاول نہیں کھاتا. تو پھر لوگ کیا کرتے تھے بیچارے وہ باربیکیو منگوا رہے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے منگا رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو غلط ہو رہا ہے. تو اب میں نے بتانا چھوڑ دیا ہے. اب میں نخرے نہیں کرتا. میں کہتا ہوں میں آپ کے گھر آ جاؤں گا، جو بھی دعوت ہے. تو دال چاول بنایا تو بڑا کمال کا، ہمارے یہاں مشہور ہے دال چاول نا. تو سارے دوست کھا رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے بالکل کھاؤں گا. میں نے لیا، میں نے دال کی پلیٹ بھری، اس میں لوکی شریف نکالی اور میں چمچ سے دال کھانے لگا. میں نے لوکی کھائی. ہر دسترخوان پہ تھوڑا بہت تو سلاد ہوتا ہے، میں نے سلاد کھایا. دیکھیے ایک فارمولا اگر آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ آپ کے وزن کا 1% آپ کا پیٹ ہوتا ہے. راشد بھائی آپ کا وزن کتنا ہے اندازن؟ 65-70 ہوگا، ہاں تقریباً 70 اگر کلو کا آپ کا وزن ہے نا تو آپ 700 گرام میں آپ کا پیٹ بھر جائے گا. یہ فارمولا یاد کر لیں. کسی کا 80 کلو وزن ہے اور 800 گرام میں پیٹ بھرے گا. اب میرے پیٹ کے اندر اگر 700 گرام کی جگہ ہے تو میں نے یہ سوچ لینا ہے کہ میں نے 700 گرام بھرنا کس سے. یاد رکھیے میں اس کو اس طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کے ساتھ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ کبھی آپ کو بڑی شدید بھوک لگی ہوگی. بچپن میں تو زیادہ ہوا تھا. ہم گرم گرم روٹی لینے جاتے تھے اور آتے آتے ایک روٹی پوری کھا جاتے تھے. ممی نے منگوائی ہوتی تھی روٹی تو بھوک اتنی لگی ہوتی تھی وہی روٹی کھا جاتی کیونکہ بھوک لگی ہوتی تھی. نہ سالن تھا نہ کچھ تھا کیونکہ بھوک لگی تھی. اور ایسا بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے کبھی دوستوں کے ساتھ دال چاول کھایا ہوگا یا دال روٹی کھائی ہوگی، پیٹ بھر گیا. اب دنیا کی بہترین چیز آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں یار اب تو پیٹ بھر گیا. اٹ مینس پیٹ ہی بھرنا ہے، لذت تو زبان تک ہے. تو اگر آپ اس 700 گرام کی اس پراپر تھیلی کو اچھی چیزوں سے بھر لیتے ہیں تو آپ کو پھر ختم ہو جائے گا چیپٹر، آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو پہلے کوشش یہ کریں کہ فروٹ یا سلاد سامنے آ جائے، 300-400 گرام وہ کھا لیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو کھانا کھا لیں. تو اب آپ 400 گرام وہ کھائیں گے جو اگر مثال کے طور پہ صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے تو وہ آدھا تو آپ نے اچھا کھا لیا. اور یہی بات آپ نے کہی کہ فروٹ پہلے کھانا، نبی پاک نے بھی فرمایا. یعنی بہت ساری چیزوں کو اگر آپ آج صحت کے معاملات جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ سنت سے کنیکٹ کریں تو بہت چیزیں آپ کی بہتر ہو جائیں گی. تو بہرحال جو شوگر کے پیشنٹس ہیں میں نے سوچا تھا کہ میری رپورٹ آ جائے پھر میں بات کروں گا. تو چلیں آج عید کی ٹرانسمیشن میں نے اپنا ایک تجربہ آپ کو بیان کر دیا ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں. آپ کہیں گے کیا کھانا ہے تو آپ گھر میں کھچڑا جس کو حلیم لوگ کہتے ہیں بنا کے رکھ لیں، اس کو گرم کر کے چمچ سے کھا لیں، پیٹ بھر جاتا ہے. میرے گھر میں آپ بوائل چھولے جس کو ہم چنے کہتے ہیں وہ رکھ لیں، اس میں فرسٹ کلاس آپ مسالہ وغیرہ ڈال کے تھوڑا سا وہ کھا لیں. کچھ شامی کباب گھر میں بنا کے رکھ لیا کریں، جب جی چاہے تو ہلکے سے تھوڑے سے زیتون کے تیل کے اندر آپ اس کو ہلکا سا فرائی کر کے وہ کھا لیا کریں. اب آپ روٹی چاول کے بغیر بھی ہیں، پروٹین بھی جا رہا ہے، سلاد کی صورت میں فائبر بھی جا رہا ہے، اور پھر ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اس کو لے کر چلیں. آپ کا وزن گریجولی کم ہوگا. ایک تو ہوتا ہے ڈرامیٹکلی کم ہوتا ہے، بندہ کمزور ہو جاتا ہے کہ ادھر آپ ایک ہی مہینے میں 25 کلو کم کر دیا اور بستر پہ پڑ گیا. ایسا نہیں ہوگا. آپ خود نوٹ کریں گے
گے کہ انشاءاللہ ہفتے میں آپ کا آدھا 1 کلو وزن کم ہو رہا ہے اور آپ 4-5 مہینے میں اپنے مطلوبہ وزن پر بھی پہنچ جائیں گے. شوگر کے اندر آپ کو بہت کمال کا فرق ملے گا. اگر آپ شوگر کے مریض ہیں آپ یہ کر روز چیک بھی کریں. مجھے کسی نے کہا موٹیویشن کیسے ملتی ہے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے روز رات کو تحفہ ملتا ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا میں روز پورا دن گزار کے سونے سے پہلے کھانے کے 2 گھنٹے بعد شوگر چیک کرتا ہوں اور مجھے پتا چلتا ہے کہ میری پورے دن کی ڈائٹ میں بغیر دوائی پیے میری شوگر نارمل ہے. میں اگلے دن کے لیے پھر تیار ہو جاتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ چیزیں نہیں کھانی ہیں اور الحمدللہ میں اس کا نتیجہ دیکھ رہا ہوں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کے لیے بھی اچھا بنے. تو میں